خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ناظرین آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے، بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں۔ پیارا آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے۔ آج خداوند ہم تیرے کلام کے وسیلے سے اپنی جسمانی روحانی شفا حاصل کریں، اور بالخصوص تیرے کلام کے وسیلے سے اپنے ایمان کی تازگی حاصل کریں، اور نہ صرف ایمان کی تازگی بلکہ ہم اپنے ایمان کے وسیلے سے اس نجات تک پہنچیں جو تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آج کی نشست کو تیرے سپرد کرتے ہیں خداوند، ہماری باتیں نہیں بلکہ تیرا کلام ہم میں سے ہو کر بولے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس پر پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے تمانچے بھی مارے۔ پلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں، اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور خاص طور پہ پلاطس کے کیریکٹر پر ہم نے جو لاسٹ کویسچن کیا تھا پلاطس کے کیریکٹر پر کیا تھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم پلاطس ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال کا جواب دیں کہ پلاطس ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح کی جو راست بازی ہے اس کا قائل نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور شہادت بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے، اپنی وائف کی طرف سے بھی اسے تصدیق مل گئی ہے، خود بھی اس نے سارے کویسچن کیے، سوال کیے ہیں، لیکن اسے ابھی تک کوئی ایسی بات ملی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے خداوند یسوع مسیح کو کوڑے کیوں لگوائے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں ریڈر کو اور خدا کے کلام کو جو لوگ دل رکھتے ہیں ان کو مختلف دروازے جو ہے وہ یہ آیات پرووائڈ کرتی ہیں جن میں سے وہ گزر کر اور زیادہ چیزیں ایکسپلور کر سکے اور دیکھ سکے۔ اب یہاں پر پلاطس کے کردار کو اس پوری کروسیفکشن میں سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس وقت میں جس وقت میں وہ اس سارے پروسیس میں سے گزرا اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب پلاطس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو یہ غالباً 26ویں سے 36ویں عیسوی تک 10 سال کے لیے اس کو ایز اے پروکیوریٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ
شہنشاہ جو ہوتا تھا وہ اپنے بہاف پر کسی شخص کو مقرر کرتا تھا تاکہ وہ ایک تو اس شہنشاہ کی بادشاہت کو قائم کرے اور نمبر 2 پورے علاقے کے اس کا نظم و نسق اس کا انتظام جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کرے. اگر ہم پلاطوس کی بات کریں تو یہ شخص جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ہی واز ویری اسٹرانگ پرسن اور ٹائبیریس اس کے کاموں سے بڑا خوش تھا, لیکن چند باتوں میں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا تھا اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, اور اپنی ایڈمنسٹریشن پہ یہ کبھی کوئی بات سنتا نہیں تھا اور چیزوں کو دیکھتا نہیں تھا. اس سارے سینیریو میں جو آپ کا سوال ہے کہ اس نے اگر یسوع مسیح کو جان لیا ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بے گناہ ہے, تو پھر کوڑے کیوں لگوا رہا ہے اور یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو یہودیوں کا ایک پریشر ہے وہ بھی موجود ہے. کیونکہ سین ہیڈرن جو ہے, جو صدر عدالت کے سارے ممبران ہیں, وہ سوسائٹی کے اندر ان کی ایک سے تھی اور بڑی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ موجود تھے, اور وہ سب کے سب مختلف طرح کے رائٹس اپنی آراء رکھتے تھے اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے مختلف طرح کے رائٹس بھی کرتے تھے, جس سے وہ بتاتے تھے کہ حکومت سے وہ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں, اور وہ ساری خبریں ٹائبیریس کے پاس, تبریاس کے پاس بھی جو ہے وہ پہنچتی تھی. اب 2-3 باتیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ سرزرد ہو چکی تھی پلاطوس سے, جس کی وجہ سے اس وقت وہ انڈر پریشر آ رہا ہے. وہ باتیں کیا تھی؟ نمبر 1, اس نے جو ہے وہ ایک کام کیا تھا جب وہ گورنر بنا, تو اس نے یروشلم کے اندر جھنڈے لگوا دیے, اور ان جھنڈوں پر کیسر کی تصویر تھی, اور اس تصویر کو دیکھ کر یہودیوں نے بڑا غصہ کیا کہ یہ اس نے کیوں یروشلم میں جھنڈے لگوائے ہیں, اور اس بات کو لے کر بھی اس کو پرابلم ہوئی, اور بعد میں ان کو جو ہے وہ اتروا دیا گیا, اور یہ بات یہودیوں کے لیے بڑی نفرت انگیز تھی. سیکنڈ, اس نے ایک اور اٹیمپٹ کی کہ جو شیلڈز اس نے بنوائیں اور اس پر اس نے کندہ کرا دی, پھر سیزر کی جو ہے وہ تصویر لگوا دی, جو یہودیوں کے لیے, کیونکہ اگر ہم خروج کی کتاب میں جو 10 احکام دیے گئے تھے تو ان کے لیے کھدی ہوئی کوئی بھی تصویر جو ہے وہ بت پرستی کے مترادف تھی, تو وہ کہتے تھے کہ اس نے تو ہر طرف یہ بت لگا دی ہیں. تو وہ بھی اس تک, ٹائبیریس تک یہ بات پہنچی کہ یہ اس نے اس کام کو کیا ہے. تو ٹائبیریس کی طرف سے بھی اس کے اوپر یہ پریشر تھا کہ بھئی ذرا ہاتھ ہولا رکھ, لوگوں کو مت موقع دو کہ یہ رائٹس کریں, بلوا کریں, اور مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ ہے انتظام ٹھیک رہے, نظام ٹھیک رہے, کوئی وہاں پر پرابلمز پیدا نہ ہو. اس کے بعد اس نے ایک اور بے وقوفی کی, اور وہ یہ تھی کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ, اور یہ جو بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی, جس میں یہ پوری باتیں ہمیں جب اس کو جو شریعتی کورٹس کے اندر جب اس کو پیش کیا گیا, تو حنا جو تھا وہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ہی واز دا باس, جو سارے بزنسز کو جو ہیکل میں ہو رہے تھے اس کو کنٹرول کر رہا تھا. وہ جو منی ایکسچینج کا بزنس تھا, جو اور بڑی چیزیں تھیں, ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا. ان کی نظر بھی ہیکل کے پیسے پر تھی. اور اس نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ ہیکل کا پیسہ لے کر اس نے ایک جھیل بنوائی تھی, اور اس پہ بھی بڑا پیسہ لگا تھا, اور اس کے اندر یہودیوں کا سٹانس یہ تھا کہ بہت سارے گلیلیوں کا خون اس میں شامل ہے اور اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. سو دیر آر مینی تھنگس جس کی وجہ سے اس کی ایک بیک آف دا, آپ کہہ لیں کہ پس منظر میں یہ سارا کا سارا ایک ٹسل جو ہے وہ موجود تھی. سو اس کی کوشش یہ تھی, اب ایک بندہ میرے پاس آیا ہے جس میں اس کو کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی چیز نظر نہیں آتی. 6 بار اس نے ٹرائی کیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے, بچا لے, کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو یہودی رائٹس کر کے, بلوا کر کے, جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے, کیونکہ ہم نے بھی بڑا زیادہ دھرنوں کی جو ہے وہ سیاست دیکھی ہے اور بڑے رائٹس دیکھے ہیں, بڑی چیزیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر بھی یہ دیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جتھا نکلے اور اپنی بات منوا لے. سو ایڈمنسٹریٹیولی آپ یہ بات دیکھیں تو یہ بھی ایک جتھا نکلا ہے, ایک بندہ لے کے آئے, اور وہ کہہ رہے ہیں, دے آر پشنگ آن دا فیکٹ کہ بھائی اس کو سلیب دو, اس کو سلیب دو. سو اب کر کیا رہا ہے پلاطوس اپنے مائنڈ میں سب کچھ کہ اب رائٹس نہ ہو تو اس کے اوپر پریشر ہے, کیونکہ اگر اور زیادہ شکایات جائیں گی تو اس کے لیے اس کی سیٹ بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہے. اور اوپر سے آن ٹاپ آف دیٹ جو یہودی ایک
جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پلاطوس ہے، جو اگر ہم گریکو رومن کلچر کو اسٹڈی کریں تو ان کی جو خدا کو سمجھنے کی، دیوتاؤں کو پوجنے کی، دیویوں کو پوجنے کی اور جو سمجھ ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس لیے ہمیں اسی چیپٹر کے اندر 8ویں آیت میں لگتا ہے کہ وہ ڈر گیا جب وین ہی گاٹ ٹو نو کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. تو دین ہی واز ریفلیکٹنگ کہ میری بیوی نے خواب بھی دیکھا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ واقعی کوئی گاڈ جو ہے وہ یہاں آ گیا ہے اور جو شاید مجھے جج کرنے آیا ہے، میری ساری سیٹ اور میرا اب ججمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا، کیونکہ بارہا اگر ہم اعمال کی کتاب بھی دیکھیں تو جب کوئی سپر نیچرل ہیپننگز ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، ان کو بھی کہا گیا، پولوس کو بھی کہا گیا، کسی کو ہرمیس کہا گیا، کسی کو زیوس کہا گیا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ دے ہیو آل دیز تھنگز ان دیئر مائنڈ. سو اس نے کوشش یہ کی کہ اب جو بندہ آیا ہے میں اس کو چھوڑوں تاکہ میں ان کے رائٹس، اس جتھے کے اس جواب میں کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنا کروں گا. اس نے ہی ٹرائیڈ اے لاٹ. اس لیے اس نے یسوع ناصری کو اس قدر، اور یہ بھی بات ہمیں اس بات کی جو میں نے پچھلی ایپیسوڈز ریکارڈ کرائی ہیں تصدیق کرتی ہے کہ اس کو 39 ایک کم 40 کوڑے نہیں مارے گئے، کیونکہ اس نے پوری کوشش کی کہ میں یسوع ناصری کی ایک ایسی حالت بناؤں کہ یہودی شاید اسی پہ سیٹل ہو جائے. لیکن دے ور ناٹ سیٹلنگ آن لیس. وہ چاہتے تھے کہ اس کو کروسیفائی کیا جائے. اور الٹیمیٹلی آن اے بگر کینوس اگر ہم اس پوری تصویر کو دیکھیں تو یہ الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے ایک کہانی کے کردار ہیں، اور وہ کہانی لکھی ہے خدا نے، اور وہ ہے سالویشن سٹوری، اور وہ ہے نجات کی کہانی. یہ صرف وہ کردار ہیں جن کو ان کا سکرپٹ تھما دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اینڈ اوورآل اگر آپ اس پوری کہانی سے باہر نکل کر دیکھیں تو خوبصورت منظر نظر آئے گا. جو ایک چھوٹا پتا بھی ہل رہا ہے، کسی شخص کے منہ سے جو نکل رہا ہے، تھپڑ پڑ رہے ہیں، جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، everything is in the control of God. Hallelujah. He is in control. اور جو کچھ ہو رہا ہے، پلاطوس کیا کر رہا ہے، وہ مروا کر چھوڑنا چاہتا ہے، کوڑے مروا کر چھوڑنا، یہ سب کچھ یہودی کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہودا نے کیا کیا، everything was already written. سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور اس پوری سالویشن سٹوری کو لکھنے والا، بنانے والا، کروانے والا خود خدا ہے، اور اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا تاکہ وہ یہ سارا کام کر سکے. اور اس کہانی میں پینس تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک کنٹرول جو خدا کا ہے اس کو بھی دیکھنا ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی کامل مرضی سے ہو رہا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی. پلاطوس جس کا ماضی جو ہے وہ بڑا مشکل میں تھا اور مختلف طرح کی پرابلمز میں سے گزرا ہے، اگرچہ وہ ان تمام طرح کی مخالفت کا سامنا کرتا رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ یہودیوں کا دل جیت لے. اس نے دل جیتنے کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے. وہ خود کنونسڈ ہے اس بات کے لیے، وہ قائل ہو چکا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہودیوں کی نظر میں، تبریاس کی نظر میں، شہنشاہ کی نظر میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں درست ہوں، اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے اس طرح کی سزاؤں کا چناؤ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. جی سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی. 6 آیت میں لکھا ہے، جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب. پلاطوس نے ان سے کہا کہ تم ہی سے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. کیا مطلب ہے ان 2 آیات کا؟ اب یہ جو پہلی 7 آیات ہیں، یہ جو پیسج آج کا ہم نے چنا ہوا ہے، پہلی 5 آیات میں ڈیفرنٹ ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے. یسوع مسیح سے متعلق، یسوع مسیح کی مصلوبیت سے متعلق جو ڈسکورس چل رہا ہے اور جو بحث مباحثہ چل رہا ہے،
بٹوین پلاطوس اور یوس کے درمیان، یہودیوں کے درمیان جو چل رہا ہے، اور اس کا آغاز 19ویں باب کے پہلی آیت پر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے۔ 19ویں باب کا آغاز یسوع مسیح کی پریکٹیکل پنشمنٹ پہ ہو رہا ہے۔ کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے تمانچے بھی مارے۔ اب یہ جو پہلی 3 آیات ہیں، اس میں وہ تمام چیزیں ایکسرسائز ہو گئی ہیں جو یہودیوں کی فرمائش پہ یا ان کے پریشر پہ وہی ہیں۔ اب دیکھیں پلاطوس جو ہے نا، ابھی پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو پلاطوس ہے یہ 2 بڑے پریشر کے نیچے ہے اس وقت۔ ایک پریشر یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے اس نظام کے نیچے ہے، اس پریشر کے نیچے ہے جو یہودیوں نے ڈیولپ کر رکھا ہے۔ ایک وہ الہی نظام کے پیچھے ادھر ادھر ہل نہیں رہا۔ اب یہاں پر پلاطوس جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کو کوڑے لگوائے ہیں، اس نے کوڑے لگوائے ہیں، اور پھر نہ صرف کوڑے لگوائے بلکہ کانٹوں کا تاج رکھا ہے، جس کو ہم نے انڈیویجولی پچھلے پروگرامز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوڑے لگوانے سے کیا مطلب ہے، کانٹوں کا تاج کا کیا مطلب ہے، اور پھر ارغوانی پوشاک کا کیا مطلب ہے، یہودیوں کے بادشاہ ہونے کا کیا مطلب ہے، تمانچوں کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہم نے پہلی 3 آیات میں بڑا خوبصورت اس کو دیکھ لیا۔ اب یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کے اوپر یہ سارے جو ایکشنز ہو رہے ہیں یہ انجسٹ ہے۔ اس کے باوجود کہ رومی گورنمنٹ کا جو جسٹس ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ رومی گورنمنٹ کا جسٹس جو ہے پوری دنیا یہ مانتی تھی کہ رومی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رومی بے انصافی کرتے ہیں، یعنی اگر میرا جرم ہی ثابت نہیں ہوا تو کیوں مجھے کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس جواز ہی نہیں، صرف اس لیے کہ مواب کا پریشر ہے۔ یہ آج بھی پریشر ہے۔ مواب کا پریشر ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے تو قانون ہے نا، قانون ہے نا۔ سو قانون جو ہے وہ ایکسرسائز ہو عدالتوں میں۔ اب یہاں قانون ایکسرسائز نہیں ہو رہا، یہاں جذبات کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، جو آج کل ہمارے بھی یہاں یہی ہوتا ہے کہ مواب کا پریشر ہوتا ہے تو قانون کو کوئی گنتا ہی نہیں ہے، عدالتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، عدالتوں میں انجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے اور عدالتیں کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور یہ دیکھیں مواب کا ایشو ہمیشہ سے رہا ہے۔ مواب کو کنٹرول کرنا رومی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ اب مواب کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ کیونکہ خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے۔ اب خدا کی مرضی جو ہے وہ پالوس اپنا پینتوس پلاطوس میں عمل ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کو کوڑے لگانے سے مراد یہ ہے کہ تیرے مار کھانے سے یسوع ہم نے شفا پائی ہے۔ سو اس کی جو انجسٹ پنشمنٹ ہے یہی ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ جسٹ پنشمنٹ تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو ہی نہیں سکتی تھیولوجیکلی اسپیکنگ۔ اگر وہ جسٹ پنشمنٹ میں ہے، اگر اس کی سزا واجبی ہے تو پھر تو گناہوں کی معافی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے گناہوں کے لیے کھاتا۔ اب یہاں اس نے بتایا کہ ہم تو، ڈاکو کہتا ہے کہ ہم تو، ہماری سزا واجبی ہے، اس کی سزا واجبی نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جانے، یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنانا، یسوع مسیح کو ارغوانی پوشاک پہنانا اور تمانچے مارنا، یہ ہر وہ کام ہے جو تنزیہ کیا جا رہا ہے اور پریکٹیکلی بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ثابت کیا، پھر چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پلاطوس نے اس پوزیشن میں جب کوڑے لگا لیے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا دیا ہے، دنیا کی لعنتیں اس کے اوپر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے،
اس کے جسم کو, اس کے خلیوں کو ادھیڑ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کو ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک جعلی بادشاہ بھی بنا دیا ہے, تمانچے بھی مارے ہیں. پھر اس کے بعد 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس حالت میں پلاطوس پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. 5ویں آیت, یسوع کانٹوں کا تاج رکھے یہ اب نقشہ ہے, اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا, اور پلاطوس نے اس سے کہا دیکھو یہ آدمی, دیکھو یہ آدمی, میں نے اس کا کیا حال کیا ہے. شاید اس کے سر پر کانٹوں کا تاج آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے, شاید یہ مذاق کہ اس کو ارغوانی پوشاک پہنائی ہے, یہ طنز جو کی ہے, شاید ان کے دماغوں کی تھوڑی سی ٹکور ہو جائے, وہ تھوڑے تسلی میں آ جائیں. اس کو تمانچے مارے ہیں, شاید آپ کے ذہنوں کی تسلی ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ ایک ایڈیم ہے. یہ جو اینڈ والا فکر ہے نا, کہا دیکھو یہ آدمی, see what I have done with him, کہ میں نے کیا اس کے ساتھ کیا ہے, اس کا برا حال میں نے کر دیا ہے, کیا اب آپ کو تسلی ہے, اب میں اسے چھوڑ دوں. اصل میں یہ ایک جو تھیولوجیکل نقطہ وہ یہ ہے کہ انجسٹ پنشمنٹ, پہلا جو نقطہ ہے انجسٹ پنشمنٹ, یہ بڑا نقطہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی غیر واجبی سزا جو ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے. نمبر 2, اس نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا حال کیا, یعنی انجسٹ پنش کے باوجود خدا کا یہ مائنڈ یہ ہے کہ انجسٹ سزا کو ڈکلیئر کیا جائے, اور پلاطوس کو سٹیمولیٹ کیا جائے کہ یہ جو تو کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا, لیکن اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. سو یہاں پر اس کو سم اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے, یعنی وہ تمام دنیا کی جو لعنت ہے. پچھلے پروگرام میں فادر صاحب نے حوالہ دیا تھا پیدائش کی کتاب کا کہ زمین جو ہے تھورن اینڈ تھسلز, جو اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے گی. سو یہ جو کانٹے سارے ہیں دنیا کی جو لعنت ہے یسوع مسیح کے سر پر ڈال دی, اور پولس رسول کہتا ہے وہ ہمارے لیے لعنتی بنا, گناہ ٹھہرایا گیا. ارغوانی پوشاک پہنا کر انہوں نے اس کا ایک مذاق اڑایا, برملا مذاق اڑایا کہ جی وہ بادشاہ بنا پھرتا ہے. سو پلاطوس نے اس صورت کو سامنے لا کر اصل میں 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو خدا کی مرضی پوری کی ہے, دوسرا یہودیوں کا دماغ ٹھنڈا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود پلاطوس خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکا. اور پھر 6 آیت میں اس نے فائنلی وہ بات کر دی ہے کہ آپ اسے لے جاؤ, میری طرف سے یہ کلین چٹ ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ میری طرف سے یہ کلین چٹ میں اس کو دے رہا ہوں. یعنی دنیا کی نظر میں, دنیا کی عدالت نظر میں, رومی عدالت کی نظر میں جو واقعی جسٹ عدالت تھی, انہوں نے کہا جی رومی عدالت کی نظر میں اور ایون یہودیوں کی عدالت کی نظر میں 6 پیشیاں ہوئی ہیں یسوع مسیح کی, 3 رومی عدالت میں, 3 یہودی عدالت میں. 6 پیشیوں سے کلین چٹ ملی ہے, اس کو مسلوب کیا گیا ہے جس کو دنیا کی عدالتوں نے کلین چٹ دے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے بندہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً وہ بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی راست بازی پر انگلی اٹھاتے ہیں, انہیں ضرور خدا کا کلام سننا چاہیے, سیکھنا سمجھنا چاہیے. اور اس بات کی شہادت ہمیں بائبل مقدس سے ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر کسی بھی طرح کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, اور جو کچھ ہوا ہے وہ انجسٹ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے وہ غلط فیصلے ہوئے ہیں. اور یہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے, اس بات کی شہادت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ نہیں کیا جس کی وہ سزا پا رہے ہیں. یہ دراصل وہ گناہ تھا جس نے انسان کو خدا سے جدا کر دیا. آج اس کی سزا بھگت کر خداوند یسوع مسیح بنے نو انسان کو ایک دفعہ پھر خدا سے ملا رہے ہیں. ریکنسائلیشن کا کام, صلح سلامتی کا کام ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دیا ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, पास्टर इमरान बशीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमें रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 7वीं आयत में यूं मरकूम है, यहूदियों ने उससे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। क्या मतलब है इस आयत का? 7वीं आयत जो है ये बड़ी ही, मैं ये समझता हूँ कि ये मीनिंगफुल, और ये आप यूँ कह लें कि इस सारी स्टोरी का जो यहूदियों ने बनाई है उसका एंटीसीडेंट है, कि वो सोर्स है जहाँ से वो ये सब कुछ उन्होंने ओरिजिनेट किया है और जो वो चाहते हैं कि ये काम ना हो। अब क्योंकि हम डेफिनेटली ये आयत तो आपने पढ़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि हम उस सोर्स की तरफ भी जाएं ताकि हम उसको ज़रा पढ़ लें, ताकि उसके बाद हम इसको बिल्ट ऑन करते हैं। अहबार की किताब के अंदर हमें ये हवाला जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से वो जो है वो बात कर रहे थे। 24वीं उसका अहबार की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। और तू बनी इसराइल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सर लगे। 16वीं आयत, और जो खुदावन के नाम पर कुफर बके ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो ज़रूर जान से मारा जाए। सो ये बड़ी उनके अंदर ये बात जो है वो मौजूद थी, क्योंकि पिलातूस जो है वो उनके सामने उसने उसको पेश किया है और उनको बोला है, देखो ये आदमी, उसकी वो हालत करके उसने बताया, दिखाया है कि देखो ये आदमी जो उसकी हालत करके। लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहूदियों को देखें तो लिखा है, जब सरदार काहिन और प्यादों ने देखा तो चिल्ला कर कहा, मसलूब कर, मसलूब कर। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको जान से मार, क्योंकि जो रोमन्स की एक एक्सट्रीम आप कह लें कि एग्जीक्यूशन है, वो सलीब देना है। किसी को सलीब देना बहुत ही तज़हीक आमेज़ जो है वो मौत है, जिसका जिक्र पिछली एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा हमने किया है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि इसको जान से मार डाला जाए। और ना सिर्फ वो अभी चाह रहे हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ हम इस बात को भी देखें, यूहन्ना ही की इंजील के अंदर 5वें बाब के अंदर भी हमें ये बात जो है वो मिलती है। मैं उसकी 16वीं आयत पढ़ रहा हूँ और लिखा है, इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से 18वीं आयत, इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़क्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को ख़ास, अब ये बड़ी अहम बात है, बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। और मैं ये समझता हूँ ये अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो दुख है। मैं तो ये कहूँगा कि यहूदियों को इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि जिसका वो सदियों से, बड़े सालों से, बड़े वक्तों से इंतज़ार कर रहे हैं मसाया का, वो आज उनके सामने मौजूद है। और इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर रखा है। उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो तो असल में वही है जिसकी वो बाबत बात कर रहे हैं और जिस शरीयत की वो बात करते हैं और अपने आप को वो क्लेम करते हैं। और मैं यहाँ पर, उन्होंने 7वीं आयत में जिस पर हम गौर कर रहे हैं, उसने ये कहा कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो लॉ था यहूदियों के लिए वो उनसे भी बढ़कर था। ये माइंडसेट समझना, जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि वाई वर दे येलिंग एंड शाउटिंग, और बड़ा शोर डाल रहे थे कि ये होना चाहिए।
کیونکہ ان کے لیے جو قانون تھا، موسوی شریعت جو تھی، وہ ان سے بھی بڑا تھا. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں لوگ اس بات کو بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ریلیجس جو لاز ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں وہ لوگوں کی جانوں سے، لوگوں کی زندگیوں سے بہت اوپر کی بات ہوتی ہے، اسی لیے لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. سو اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ مارنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو مصلوب کر، ہی ہیز ٹو ڈائی، اس کو مرنا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو جو بڑی اہم بات ہے جس کو ہم نے اس میں نوٹ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت والے ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے، اور شریعت کا حوالہ میں نے دے دیا ہے. اور پھر اس کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو یہ بات کرتا ہے تو وہ ان کے لیے واجب القتل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے، یہ شخص زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. اسی لیے تھرو آؤٹ خداوند یسوع ناصری کی منسٹری کے اندر ہمیں یہ بات بڑی کلیئر ملتی ہے کہ انہوں نے بارہا اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اس سارے کام کو جو ہے وہ کر سکے. اب یہاں تھوڑی دیر ہم پلاطوس کی طرف واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب یہودی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اہل شریعت ہیں اور ہماری شریعت کے مطابق یہ شخص واجب القتل ہے، اور دا مومنٹ اس کو پتہ لگا ہے کہ اس کا کلیم کیا ہے، تو وہ کلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے. تو یہ جو کلیم تھا یہ ان کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ کلیم تھا، یہ ان کے لیے بھی بڑا ہی کوسچنیبل کلیم تھا. اور وہ فوراً ایک لمحہ بھی رکا نہیں ہے، اور وہ فوراً جو ہے وہ جب یہ اس نے بات سنی ہے وہ خوف کا شکار ہوا ہے، وہ ڈرا، اور وہ پھر یسوع مسیح کے پاس جا کر اسے پوچھنے لگ پڑا ہے تو کہاں کا ہے، ویئر آر یو فرام، کہ تو کدھر کا ہے. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو گلیل کا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کو ہیرودیس کے پاس بھی بھیجا ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. لیکن اس نے یہ جو سوال اگلی آیات میں کیا نا کہ تو کہاں کا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کی ڈیٹی پر کوسچن کر رہا ہے، وہ اس کی الوہیت پر کوسچن کر رہا ہے کہ کیا جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں آپ اس کو انڈروز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں تو خداوند یسوع ناصری کا خاموش رہنا، خداوند یسوع مسیح کا جواب نہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں آلریڈی اسی طور سے لکھی تھی. لیکن اگر وہ بولتا، اگر وہ کہتا، تو پلاطوس اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی سے، اس کی ذات سے، اس کو دیکھ کر ان باتوں کو سمجھ پایا تھا، اور اس نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ وہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ دیکھے. اسی لیے یہاں پر یہ کہیں گے جس طرح سے خداوند کے کلام میں بارہا اناجیل میں یہ بات ہے کہ موب جیت گیا، لوگ جیت گئے، یہودی جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا، جو ان کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا تھا یہ واجب القتل ہے وہ حاصل کر لیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس نے خوش کر دیا، اور ان کو اس نے اپریشیٹ کر دیا کہ چلو اس دفعہ میرا نمبر جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں چلا جائے گا. لیکن اوورآل اگر ہم اس آیت پر غور کریں اور دیکھیں، کنکلوڈ کروں گا اس کو، تو وہ جو اس کا کلیم ہے، آج بہت سارے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں انہیں یہ ضرور چیلنج دینا چاہوں گا کہ انہیں پتہ ہے، دے نو اباؤٹ گاڈ، دے نو اباؤٹ کرائسٹ، وہ خدا کو جانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، لیکن جو ریئل ریلیشن شپ ہے، جو ریئل آئیڈینٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بادشاہ ہونے کی، اپنی زندگی کا بادشاہ ہونے کی، کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ یہ آیت ہم سب کو چیلنج کرتی ہے. کیا ہم مسیحت کو صرف مذہب کے طور پر لیتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مذہب ہے، خانہ ہے، سنڈے کے سنڈے جانا ہے میں نے چرچ، اپنا خانہ ٹک کرنا ہے اور میرا کام ہو جانا ہے؟ نہیں، یہ ایک اس تعلق کا، ریلیشن شپ کا نام ہے کہ ہم جڑے کس کے ساتھ، ہماری انڈرسٹینڈنگ خداوند یسوع ناصری کو لے کر کے ہے. اور جب یہ بات ہماری ذات میں ہوگی تو پھر ہمیں سمجھ لگے گا کہ ہمیں جو ریلیجس باؤنڈری ہے اس میں سے باہر نکل کر خداوند یسوع ناصری کے خدا ہونے کو، اس کے اس ریورنس کو، بیٹا ہونے کو سمجھ کر، اور مقدس یوحنا کی انجیل تو بات ہی اس پر کرتی ہے، اس کے بیٹے ہونے کے کلیمز کو، اس کے خدا ہونے کو، اس کی الوہیت کو، جس طرح سے مقدس یوحنا نے بیان کیا ہے کسی اور انجیل نے نہیں کیا. سو اس لیے اس بات کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہمیں کہ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے، ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور مسیح کی مصلوبیت نے ہماری زندگی میں کیا نقوش چھوڑے.
प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और चूँकि यहाँ पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, जो मजहबी इंतहा पसंदी है, वो भी बड़ी अरूज पर नज़र आ रही है। जो यहूदियों की तरफ से जो मॉब या हजूम या क्राउड जो है वो मिलकर इस तरह की डिमांड कर रहा है। और मॉब आज भी बड़ा डेंजरस है, ख़तरनाक है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ है जब भी ये लोग यानी हजूम या क्राउड की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं और इस पर फिर किसी भी तरह का, किसी हुकूमत का, किसी और का बस ही नहीं चलता। आजकल भी हम ऐसा देखते हैं कितने मसीहियों को इसी तरह से अज़ियतनाक सज़ाएं दी गई हैं, मारा गया है, शहीद किया गया है। कितने ऐसे मॉब इकट्ठे होकर उन्होंने चर्चेस को जला दिया है, मसीही घरों को नज़र आतिश कर दिया है। सो ये उस वक्त भी डेंजरस था और आज भी जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए मसीही लोगों को तो हमेशा इसी बात की तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें जो हैं ये नहीं आनी चाहिए, बल्कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उन्हें बर्दाश्त करें, उन्हें हम सब्र के साथ अपनी ज़िंदगियों में एक्सेप्ट करें, कबूल करें। इसलिए कबूल करें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ हुआ और उन्होंने पेशगोई के तौर पे, नबूवत के तौर पे ये कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इन जो पहली 7 आयात हैं इनको कंक्लूड भी कर दें और इसके साथ जो हमारे नाजरीन के लिए, हम सब के लिए जो इसका पर्सनली और इंडिविजुअली इतलाक़ है उस पर भी बात करें। शुक्रिया भाई साहब। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की पहली 7 आयात में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा और फिर हम इसके हिस्से में सीखेंगे कि क्या हमें मिलता है जो हम अपनी आज की नशिस्त के बाद इन 7 आयात में से हम क्या सीख सकते हैं। इन 7 आयात में हमें 3 करैक्टर्स नज़र आते हैं। एक करैक्टर है जो इस केस को डील कर रहा है, वो पेंतुस पिलातुस का करैक्टर है। एक करैक्टर है खुदावंद यीशु मसीह का जिसको डील किया जा रहा है, और एक करैक्टर है उन सरदार कहनों का और यहूदियों का जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अब पहली 5 आयात में पेंतुस पिलातुस जो हैं उसने पूरी कोशिश की है कि चाहे वो अनजस्ट सज़ा दे रहा है, वो सज़ा देकर यहूदियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर खुदा ने आपको कोई ओहदा दिया है, दुनिया में खुदा ने अगर आपको कोई पोजीशन दी है, तो अगर आप उस पोजीशन को खुदा खौफी में इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका नतीजा अनजस्ट पनिशमेंट होगा। पहली बात, आज बहुत सारे मसीही हैं, अकाबरीन हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, मजहबी ओहदों पर फाइज हैं मसीही, और बड़े बड़े फैसले करने के मिजाज हैं। जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं उन हजरात को, ख़वातीन हजरात को जो पोजीशंस में हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आपकी पोजीशन नहीं है, ये भूल जाएं कि आपकी है। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता तो तू कुछ भी नहीं कर सकता था। आज अगर आपको खुदा ने बड़ा ओहदा दिया है तो फिर समझ लें कि ये ओहदा आपका नहीं है, ये ओहदा जस्ट करने के लिए, इंसाफ करने के लिए दिया गया। क्योंकि आप
ओहदे को अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं और अपनी अना समझते हैं कि मेरी अना है। इसलिए आपकी अना और आपके ओहदे के साथ जो जुड़ी हुई है वो हमेशा गलत फैसले करती है, और आज चर्च में यही हो रहा है। किसी भी डिनोमिनेशन में चले जाएं, ओहदेदार ही जो है वो चर्च को तबाह कर रहे हैं। आपने देखा क्यों? क्योंकि इसलिए कि पिलातुस भी अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसको पता है कि यीशु मसीह बेगुनाह है, क्यों कोड़े लगवा रहे उसे? क्यों? इसलिए कि उसके पास ओहदा है, इख्तियार है कि वो कोड़े लगवा सकता है, चाहे वो जायज़ लगवाए चाहे वो नाजायज़ करवाए। सो मेरी आज बेनती है उन तमाम लीडर्स के साथ जो चर्च लीडर्स हैं, किसी भी डिनोमिनेशंस में हैं, चर्च के ओहदेदार खुदावंद के स्टूवर्ड्स हैं, खुदावंद के मुख्तार हैं। कलीसियाएँ आपके नहीं हैं, कलीसिया खुदा की है, मैं मुख्तार हूँ। सो पहली बात जो मैं आज सीखता हूँ वो यह है कि आपके तमाम ओहदे खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप अपनी मर्जी ना ठोंसें, चर्च को ख़राब ना करें, चर्च के ऊपर सियासत ना करें। चर्च की जिम्मेदारी बशारत करना है। यस। सो ओहदों का गलत इस्तेमाल, गैर मुनसिफाना जो अकदाम है वो सामने आएंगे। सो पहली बात तो ये मैं सीखता हूँ कि अगर खुदा ने आपको अच्छी पोजीशन में नवाजा है तो अच्छे फैसले करें। पिलातुस की तरह अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल ना करें, पहली बात। दूसरी बात, गो के पैंतुस पिलातुस इस बात में कायल हो गया है कि जिसके ऊपर मैं गैर मुनसिफाना अकदाम कर रहा हूं वो बेगुनाह है। दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद कि वो अनजस्ट अथॉरिटी है, पिलातुस अनजस्ट अथॉरिटी है, इसके बावजूद वो यीशु मसीह को क्लीन चिट दे रहा है। यीशु मसीह को क्लीन चिट दे रहा है। उसने कहा जी मैं इसमें, इसके बावजूद कि मैंने इस पर बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मैं इस पर किसी किस्म का कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं, ऐसा जुर्म नहीं पाता कि इसको मसलूब किया जाए। सो ये 5 आयात में ये पिलातुस का करैक्टर है जो हमारे सामने आया है। फिर जो यीशु मसीह का करैक्टर है, यीशु मसीह ने वहाँ बोला है जहाँ उसको बोलना है। 37वें आयत में उसने बोला है, उसने कहा कि तू खुद कहता है मैं बादशाह हूँ, लेकिन अगली आयत में वो नहीं बोला। यस। अगली आयत में अगर आप इससे आगे 8 से 16 आयत तक पढ़ें, देखा पिलातुस ने उससे कहा तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता? यीशु मसीह नहीं बोला, उसने कहा तू कहाँ का है? यीशु मसीह क्यों? ये सवाल जो है वो यीशु मसीह की डीएटी के बहुत करीब चला गया है। देखा वो डरा। अब जो पिलातुस है यीशु मसीह की शख्सियत के बहुत करीब चला गया है। सिर्फ यही नहीं है कि ये बेगुनाह है, नहीं, अब उसकी बेगुनाही से ऊपर जाके वो पूछता है वो मैंने दसते से कितों ना भाई, कि उसको समझ आ गई कि बंदा ज़मीनी नहीं है ये। यस। उसको ये समझ आ रही है। अब यीशु मसीह को पता है कि अगर ये और करीब चला गया तो खुदा का निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि खुदा का निज़ाम क्या है कि वो अपने आप को पेश कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह कि उसको मसलूब किया जाए। उसकी जो रज़ाकाराना प्रेजेंटेशन है उसके पैंतुस पिलातुस के हाथ में देना और यहूदियों के हाथ में देना, ये खुदा का निज़ाम है। यस। वरना सारी दुनिया की निजात तितर बितर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो पूरी दुनिया के निजात के लिए यीशु मसीह खामोश है। यस। अब क्राइस्ट का जो असूल है, जहां बोलना है वहां बोलें, जहां नहीं बोलना वहां ना बोलें, खामोश रहें। अब हम जहां नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलना चाहिए, वहां बोल पड़ते हैं, और जहां नहीं बोलना तो वहां बोल पड़ते हैं, जहां नहीं बोलना तो वहां नहीं बोलते। जहां हमने बोलना है वहां बोलते नहीं, और जहां नहीं बोलना वहां बोल देते हैं। ये लीडरशिप का भी हाल है कि जब उनके पास अथॉरिटी हो, इख्तियार हो, तब नहीं बोलेंगे राइट पे। जैसे ही वो चले आज अपोजिशन आ जाए तो बोल डा पे फिर उन्हें सारी चीजें, अगर हम अथॉरिटी में हैं हाँ, तो हम बोलते ही नहीं है। हाँ, जब अपोजिशन में आ जाए तो फिर हम वही बातें बोलते हैं जो आपने बोलती है। सो ये हाल है। सो
چلیں یہ ہم چرچ کی حد تک اس کو رکھتے ہیں کہ چرچ میں بھی ہم با اختیار ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم نہیں بولتے. جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم بول پڑتے ہیں. سو اگر خداوند یسوع مسیح جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے, تو پر یہی پرنسپل ان تمام مسیحیوں کے لیے ہے جو آج خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. تیسری بات 7ویں آیت میں ہمیں ملتی ہے. تیسرا گپ ہے 7ویں آیت میں دیکھیں, یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا. بنایا مطلب ہے نہیں, ان کا کہنا ہے. اب یہ جو یہودی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل شریعت ہیں. اب جو اہل شریعت ہیں اس کے بارے میں بائبل مقدس یہ صاف کہتے ہیں کہ شریعت ایک ساحول ہے. ساحول جو دیوار کے بارے میں یہ تو بتا سکتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہے, لیکن شریعت اس کو کبھی سیدھا نہیں کر سکتی. شریعت ہمیں گناہ کو ایکسپوز کرنے میں مدد دیتی ہے, لیکن شریعت گناہ معاف نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے, اور جہاں پر شریعت کا استعمال ہوگا, زیادہ سے زیادہ جب آپ شریعت کا استعمال کریں گے تو وہاں موت کا ہونا ضروری ہے. نتیجہ موت نکلتا ہے. دیکھیں کسی انسان نے قتل کیا ہے, شریعت اس کے اوپر 302 لگا دیتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 302 جس کے اوپر لگی ہے, شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قتل کیا جائے. لیکن اگر یہی جو 302 ہے فضل میں بدل جائے تو وہ 302 جس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ معاف ہو سکتا ہے. اور مسیحیت نے آ کے کہا ہے کہ ہم اہل مسیحیت ہیں, ہم شریعت نہیں ہیں. اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل شریعت, لہذا شریعت کا نتیجہ موت ہے. یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے, اس لیے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. سو ناظرین, یسوع مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا ہے. یہ اہل شریعت موت کو مانگتے ہیں, ہم مسیحیت میں زندگی کو مانگتے ہیں. یسوع مسیح کی موت ہماری زندگی میں بدل گئی ہے. شریعت کو بھی موت آ گئی ہے. یسوع مسیح کے مرنے کی وجہ سے شریعت کو بھی موت آ گئی ہے. اس کے بعد شریعت مسیحیت میں بدل گئی ہے. لہٰذا اب ہم مسیحیت میں زندگی بسر کرتے ہیں, شریعت میں زندگی بسر نہیں کرتے. شریعت میں جو زندگی بسر کر رہے تھے وہ موت کو مانگ رہے ہیں, ہم مسیحیت میں زندگی بسر کرتے ہیں, ہم زندگی کو مانگ رہے ہیں. سو یہ چند چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں, وہاں بولیں جہاں بولنے کا حق ہے, وہاں نہ بولیں جہاں نہیں بولنا چاہیے. اور نمبر 3 پہ جو چیز میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے آزاد ہو کر, پولس رسول کہتے ہیں ہمیں شریعت سے نجات, ہم آزاد ہی اس لیے ہوئے ہیں, ہمیں مسیح کے وسیلے سے ہمیں شریعت سے رہائی ملی ہے. سو ہم مسیحیت میں ہیں فضل کے نیچے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھی, جانی ہیں, اور یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے. تھینک یو سو مچ فیض صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ابھی بھی ناظرین آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور سے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.